بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں تم دساں شیخ صاحب درس دے رہے سن تے مولوی تھکے ہوندے تے مولوی دا مسئلہ تے گل نہیں سن دے آندا سانو کدھر تاڑ کمرے تے میں شیر پنجاب لے آندا بہ جائے جی گلاں سن لین دے بڑا مزہ آیا نے اللہ ماشاءاللہ اللہ۔ میں حقیقت بات ہے مولانا محمد ادریس اسری صاحب شیخ الحدیث حفظہ اللہ تعالیٰ دا اج جڑا خطاب انہاں کیتا ہے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اس تو پہلا میں جدوں دا میں اہل حدیث ہویا میں ایسا خطاب نہیں سنیا۔ میری دعا ہے اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے، علم و عمل دے اندر اللہ کریم برکت فرمائے۔ تو میں جس درس دا انتظار میریاں بیٹیاں نو میریاں بہناں ماواں نو جس درس دا انتظار سی وہ وقت آن پہنچے۔ میں شیخ صاحب نو دعوت دیاں گا کہ وہ اپنے انداز دے نال درس بخاری دا ماشاءاللہ جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے بڑا جاندار شاندار بہت ہی مزیدار درس بخاری دیتا سی، اسی طرح عوام نو اور بیٹیاں نو اے مدرسے دی ماشاءاللہ اے 16ویں تقریب بخاری ہے جڑی ہن شیخ صاحب نے درس ارشاد فرمانا ہے، یہ 16ویں درس بخاری ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ خنسہ الاسلامیہ للبلاد دی اساتذہ انتظامیہ ہر لحاظ دے نال محنت کر کے اس کلاس نو انہاں کلاساں نو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو میں شیخ صاحب دے کے گزارش کراں گا کہ وہ درس بخاری شروع فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين سيد الفقهاء والمحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبع الجوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب أو أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم اصحاب الفضیلہ علماء کرام اور اس ادارے کی موقر انتظامیہ، میری مراد حضرت حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے برادر اصغر حافظ فاروق صاحب، اور اسی طرح حضرت حافظ محمد عباس صاحب اور اس ادارے کی انتظامیہ، اس ادارے کے اساتذہ، اور اسی طرح میری مراد اساتذہ سے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الخالق صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اس ادارے کے چار دیواری میں پڑھانے والی تمام استانیہ اور پڑھنے والی عزیزات طالبات اور جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ دام میں در میں سخن تعاون کرنے والے جماعتی احباب، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس شجرہ طیبہ کو صبح قیامت تک شاد آباد رکھے، اور اللہ پاک ان سب لوگوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات، جب اللہ رب العزت کسی بھی بندے سے، کسی بھی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے،
اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملا، اللہ اس کو کام میں لگا دیتا ہے۔ پوچھا کیف یستعملو، اللہ کیسے کام میں لگاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس کی موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو اپنے دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اپنے کلمے کی بلندی میں لگا دیتا ہے۔ اور یقیناً اس گئے گزرے دور میں اور اس قسم پرسی کے عالم میں یہ ادارے یہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ ادارے اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر جو مورچوں میں بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فوجی تیار کر رہے ہیں، اور یہ ادارے جو ہیں یہ وہ ورثہ تقسیم کر رہے ہیں عوام الناس کے اندر جو پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورت میں دنیا میں چھوڑا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درم و دینار دنیا میں چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس بندے نے اس علم کی وراثت کو حاصل کر لیا اس نے اخذ بحظ وافر، دنیا میں بہت بڑی کمائی حاصل کر لی، بہت بڑی کمائی اس نے کما لی جس نے اس ورثہ نبوت کو حاصل کر لیا۔ تو بھائی میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے، 3 رخ ہوں گے۔ پہلا جو شہرہ آفاق تصنیف ہم پڑھ رہے ہیں اور آخری سبق آج سن رہے ہیں، اس کے مصنف امام بخاری رحمت اللہ علیہ، مختصر ان کا تعارف، اور دوسرا حصہ گفتگو کا ان کی ان مایہ ناز کتاب جو جامع صحیح بخاری کے نام سے موسوم ہے اس کا تعارف، اور تیسرا حصہ گفتگو کا جو آخری سبق ہے ہمارا اس کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق اور رحمت سے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ کو سننے اور پھر ہم سب کو اللہ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دین کا کام ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کا، قرآن مجید کا اور قرآن کے بیان کا ہم نے وارث بنا دیا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے بندے ہیں۔ استفینا من عبادنا، ہم نے منتخب کر لیا، چناؤ کر لیا، ہم نے ان لوگوں کو منتخب کر کے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب یہ اللہ کا انتخاب ہے میرے بھائیوں، ہر بندہ یہ کام نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور بڑا خوبصورت انتخاب ہے۔ ظاہر ہے اللہ خالق کائنات کا انتخاب ہے۔ فرمایا منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ 3 کیٹیگری کے لوگ، لیکن فرمایا کہ جن کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بعد میں آنے والے صحابہ کے، انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے، وہ ابھی تک ان سے ملے نہیں،
لیکن اس سلسلے کے ساتھ جڑنے والے ہیں. اور فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تیسرا مقام وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتے ہیں یؤتِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، حکمت سے مراد حدیث رسول ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے، اور جس کو یہ چیز عطا ہو گئی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو بہت زیادہ بھلائیاں نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. چوتھا مقام اللہ خلق کائنات فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پاک فرشتوں سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے، وحی کے لیے، رسالت کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنی جناب سے وحی نازل کرنے کے لیے اللہ فرشتوں سے بھی انتخاب کرتا ہے. جبریل امین علیہ السلام وہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لاتے رہے. سارے فرشتے وحی لانے والے نہیں ہیں. اور پھر اسی طرح ان کی معیت میں اللہ جن کو چاہتا ہے بھیجتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک لوگوں سے بھی انتخاب کرتا ہے. لوگوں میں سے وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں جو ان دینی مدارس کے اندر ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر، ان صفوں کے اوپر بیٹھ کر، ان قلینوں کے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ کا دین پڑھنے اور پڑھانے والے، انشاءاللہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ چنتا ہے لوگوں میں سے بھی. اور فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بھائیو انتخاب ہے. اللہ نے یہ انتخاب کیا، چنا. اللہ اکبر. اور اس نعمت اسلام کے لیے اللہ پاک نے بندوں کا انتخاب کیا. یہ نعمت بھی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کی نعمت، حدیث پاک کی نعمت. اللہ رب العزت نے اس نعمت کے بارے میں اللہ خلق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ نعمت کیا ہے جو قرآن کی شکل میں اور حدیث پاک کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو اللہ خالق کائنات نے بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ہستی کی ذمہ داری لگائی وہ کون ہے؟ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کریں، لوگوں کو بیان کریں، تحدیث کریں اور لوگوں کو اس کی وضاحت کریں. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے ڈیوٹی کس نے ادا کی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے نا آپ کے رب کی طرف سے، بلغ، اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اللہ اکبر. پھر یہ ڈیوٹی حضرات صحابہ کرام نے انجام دی، اور حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام نے، پھر تبع تابعین نے، پھر ائمہ محدثین نے. اور ائمہ محدثین کی ایک طویل فہرست ہے. اس سنہری جو کڑی ہے، سنہری لڑی ہے، اس کی ایک کڑی وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس نعمت کو بیان کیا ہے اور واقعتاً حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ نے تو ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. حضرات یہ جو ادارہ ہے ہمارا، یہ جامعہ خنسہ للبنات بچیوں کا ادارہ ہے، اور یہ تعلیم جو ہے دین کی بچیوں کو دینا یہ بہت ضروری ہے، اس دور میں بہت ضروری ہے. بلکہ اگر آپ محدثین کو دیکھیں تو محدثین میں آپ کو بہت ساری
ایسی لمبی چوڑی فہرست ملے گی کہ جن میں دین کا کام عورتوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ سب سے پہلی محدثہ صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اور ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے، یہ وہ حدیث کی راویہ ہیں کہ جن کے تقریباً کوئی 250 شاگرد صحابہ میں سے تھے، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور پھر یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں زبانی ازبر تھی، یاد تھی، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو جاہلیت کے اشعار پہ بڑی دسترس تھی۔ مثلا ایک بہت بڑے جاہلیت کے شاعر گزرے ہیں، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، لبید، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حوالہ دیا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لبید شاعر کے 1000 شعر جو عربی کے اندر ہیں وہ ان کو زبانی یاد تھی، اور یہ کام جو ہے عورتوں نے ہر دور میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک خاتون فاطمہ قبسیہ نامی سے انہوں نے 34 کتابیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح ایک خاتون کا نام ملتا ہے ان کے اساتذہ میں، حافظ ابن حجر کے اساتذہ میں، اللہ اکبر، مریم، ان سے انہوں نے 38 کتابوں کا سماع کیا ہے۔ اور حافظ ابن نجار رحمہ اللہ نے ان کے تقریباً کوئی 3000 اساتذہ ہیں، اور ان اساتذہ میں سے جن سے انہوں نے کسب فیض کیا ان میں سے 400 تعداد خواتین کی، عورتوں کی ہے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی کی جو کتاب ہے اصول فقہ پر، سب سے پہلی کتاب امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ نام سے، اس کتاب کو انہوں نے حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک عورت سے وہ پڑھی ہے جس کا نام ہے زینب بنت عبد الرحمن۔ تو میرے بھائیوں، ہر دور میں عورتیں یہ دین کا کام کرتی آئی ہیں، اور قرآن پڑھاتی آئی ہیں، حدیث پاک پڑھاتی آئی ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور اسی سنہری لڑی کی ایک کڑی جو ہے وہ ہمارا یہ جامعہ الخنساء للبنات، جس میں ماشاءاللہ اساتذہ کے ساتھ استانیاں بھی الحمدللہ دین پڑھا رہی ہیں، اور دور دراز سے آنے والی بچیاں وہ کسب فیض کر رہی ہیں۔ تو بھائیو، یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ وہ محدث ہیں، اللہ اکبر، جن کے چھوٹے سے ہی تھے تو وہ خود فرماتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ میں طفل مکتب میں تھا تو مجھے اللہ پاک نے حدیثیں یاد کرنے کا الہام کر رکھا تھا، میں حدیثیں یاد کیا کرتا تھا۔ اب ان کی عمر ابھی 10 سال کی تھی تو جلیل القدر اس وقت جو بہت بڑے محدث امام داخلی رحمہ اللہ تعالی ان کی مجلس میں بیٹھنے لگ گئے، اور ایک دن وہ عبارت طلبہ کو لکھوا رہے ہیں، املا کروا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھوایا سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، تو یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کی عمر کتنی کو ہوتی ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی یہ ابو زبیر جو ہے نا یہ ابراہیم سے بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، استاد جی نے ڈانٹ دیا، وقت کے محدث تھے کہ نہیں اسی طرح ہے۔ کہنے لگے استاد جی معذرت کے ساتھ اپنے اصل کتاب کو دیکھیے۔ وہ جب دیکھ کر آئے تو کہا بچے بتاؤ پھر ایسے نہیں تو کس طرح ہے؟ وہ کہنے لگے سفیان ان الزبیر، یعنی ابو زبیر نہیں، ان الزبیر ہوا ابن عدی ان ابراہیم، کہ زبیر یہ بیان کرتے ہیں ابن عدی سے، اور زبیر یہ بیان زبیر جو ابن عدی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم سے۔
اللہ اکبر. استاد اتنے خوش ہوئے اس کے اس طرح لقمہ دینے کے وقت اور فرماتے ہیں کسر اللہ امثالک، اللہ تیرے جیسے اور بھی پیدا کرے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ان کو بہت زیادہ حدیث کا شوق تھا اور بلا کا حافظہ تھا. حافظ ابو بکر کلوزانی فرماتے ہیں ما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل کان یاخذ الکتاب، اسماعیل محمد بن اسماعیل جیسا میں نے نہیں محدث دیکھا، میں نے نہیں کوئی بندہ دیکھا کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا. کتاب پکڑتے اور اس پر ایک مرتبہ سرسری نظر ڈالتے اور فیطلع علیہ اطلاعاً واحدہ فیحفظ عامۃ اطراف الحدیث مرۃ واحدہ. ایک ہی مرتبہ دیکھنے سے اکثر و بیشتر کتاب جو ہے ان کو حفظ ہو جایا کرتی تھی. اتنا بلا کا حافظہ تھا ان کا. اور حافظ ازہر السجستانی محمد بن ازہر سجستانی فرماتے ہیں کہ کنت فی مجلس سلیمان ابن حرب والبخاری معنا یسمع ولا یکتب. وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ استاد سلیمان بن حرب کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور وہ ہمارے ساتھ حدیثیں سنتے تھے، ہم سارے لکھتے تھے، وہ صرف سنتے تھے. تو ہم نے ایک دن ان سے کہا یار تو بھی علم پڑھنے کے لیے آیا، ہم بھی علم پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے اتنے بڑے بڑے دستاویز اتنے بڑے بڑے رجسٹر پر کر لیے اور تو خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ اٹھ کے چلے جاتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے آج تک تم نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں مجھے ساری یاد ہے. اللہ اکبر. مجھے ساری یاد. اچھا کتنی حدیثیں لکھی تھی؟ نصف ماہ میں 16 دن میں 15,000 حدیثیں. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں پڑھ کر سناتا ہوں تم اپنے رجسٹر دیکھتے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پڑھ کر سنانے لگے اور ہم اپنے دستاویز جہاں سے ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی ہم نے اس کی اصلاح کی. امام بخاری نے ساری یاد سنا دی. اللہ اکبر. اتنا حافظہ تھا ان کا. اور اسی طرح ان کے حافظے کی ایک عظیم مثال بغداد میں آئے تو چونکہ کم سن محدث تھے چھوٹی عمر کے تو بڑا شورا تھا ان کا کہ آج بغداد میں ایک چھوٹا سا محدث آ رہا ہے لیکن بہت ساری حدیثوں کا حافظ. لوگ بڑے کٹھے ہو گئے. کٹھے ہو کر پھر انہوں نے کیا کیا کہ امام بخاری کو آزمانے کے لیے نا 10 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی. ہر بندے کو 10 حدیثیں دے دی، ان کے متن اور سندیں بدل کے ان کو دے دی اور کہا کہ تم نے یہ پیش کرنی ہے امام بخاری پر. اب امام بخاری رحمہ اللہ ہر بندے کی حدیثیں سن رہے ہیں اور سننے کے بعد جب حدیث مکمل کرتا ہے سند اور متن پڑھتا ہے امام بخاری کہتے ہیں معرف انا مادری انا لا عارف، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا. اللہ اکبر. جو ستی سے علم والے لوگ تھے نا وہ کہنے لگے اچھا ہم نے سنا تھا اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا اس کا حافظہ، حدیث ایک بھی نہیں آتی. کیونکہ امام بخاری ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے تھے میں نہیں ایسے جانتا، مجھے نہیں اس طرح پتا. اللہ اکبر. تو جب 100 حدیثیں ختم ہوئیں 10 بندوں نے 10 حدیثیں پڑھ لی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے بندے کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں. آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں پہلی حدیث یہ تھی، اس کی سند یوں پڑھی آپ نے، اس کا متن آپ نے یوں پڑھا ہے. اللہ اکبر. اس کو ترتیب کے ساتھ ساری حدیثیں جو ہیں وہ ان کو ان کی درستگی کروا دی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 100 کی 100 حدیثیں انہوں نے صحیح کروا دی. اور اس پر تو ہمیں کہتے ہیں تعجب نہیں ہے، اس لیے تعجب نہیں ہے کہ میں رد الی الخطا فإنه كان حافظا. امام بخاری کا حافظہ بڑا بلا کا تھا، ان کو تو ہر بات یاد تھی. اس پر تعجب نہیں ہے کہ انہوں نے درستگی کر دی. تعجب اس بات پر ہے کہ انہوں نے جس ترتیب سے حدیثیں سنی تھی ایک ایک نمبر کر کے انہوں نے اسی طرح ان حدیثوں کی اصلاح فرما دی، ان کو درست فرما دیا. اس پر تعجب ہے. اللہ اکبر. اور ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بڑے بڑے ریمارکس ہیں. ان کے اس اساتذہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ما اخرج خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری. فرماتے ہیں ارض خراسان نے محمد بن اسماعیل جیسا محدث پیدا ہی نہیں کیا.
اللہ اکبر. یہ علماء بیٹھے ہیں کہ خراسان ماوراء النہر کی جو زمین ہے اکثر و بیشتر محدثین اسی علاقے سے ہیں. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشخبری تھی اس علاقے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس زمین نے محمد بن اسماعیل جیسا محدث پیدا ہی نہیں کیا. جیسے ہم اپنے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ سیالکوٹ میں 2 ہی علامہ پیدا ہوئے ہیں. سیالکوٹ کی سرزمین نے ایک علامہ اقبال پیدا کیا تھا اور ایک علامہ احسان الہی ظہیر پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. اسی طرح ارض خراسان میں امام محمد بن اسماعیل جیسا فرماتے ہیں کہ ارض خراسان نے پیدا ہی نہیں کیا. اور علی ابن المدینی اللہ اکبر امام صاحب کے وہ استاد ہیں جن کے بارے میں امام صاحب خود فرماتے ہیں میں کبھی کسی استاد کے سامنے مروب نہیں ہوا جس قدر مجھے میرے اوپر روب جو ہے علی بن مدینی کا طاری ہوتا تھا. اور علی بن مدینی کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو، لم یر البخاری مثلہ، امام بخاری جیسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. اللہ اکبر. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یبغضک الا حاسد. امام بخاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ سے بغض صرف وہ بندہ کرے گا جو حسد کرنے والا ہے. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ انہ لیس مثلک فی الدنیا، دنیا کے اندر آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس قدر اللہ پاک نے ان کو مقام دیا تھا. ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء عالم بحدیث رسول اللہ. وہ کہتے ہیں آسمان کی نیل گوں چھت کے نیچے، یعنی پوری دنیا کے اندر آسمان کی نیل گوں چھت کے نیچے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا جو حدیث رسول کو یاد کرنے والا ہو اور حدیث رسول کی حفاظت کرنے والا ہو، حدیث رسول کو جاننے والا ہو محمد بن اسماعیل بخاری کی نسبت میں کسی کو نہیں جانتا. اللہ اکبر. بہت ساری بھائیوں باتیں ہیں. رجا ابن رجا فرماتے ہیں کہ ہوا آیات من آیات اللہ. امام بخاری کے کیا کہنے، وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سے تمشی علی ظہر الارض، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے جو اللہ کی دھرتی کے زمین کے اوپر چلتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ فرماتے ہیں حضرت رجا بن مرجع کہ فضل البخاری علی علماء فی زمانہ، امام بخاری کی فضیلت وقت کے علماء کے اندر اس طرح تھی کہ فضل الرجال علی النساء، جس طرح کے مردوں کی فضیلت ساری عورتوں کے اوپر. اللہ اکبر. اور کہنے والا کہتا ہے کہ فضل امام بخاری جو ہے بندار بن بشار وہ فرماتے ہیں ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے کے جتنے فقیہ ہیں وہ ان سارے فقہا سے، اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ فقیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر. نعیم بن حناد وہ فرماتے ہیں وہ فقیہ هذه الامہ، امام بخاری اس امت کے فقیہ تھے. اور ان کے ایک شاگرد وہ عبداللہ بن حمام وہ تو بڑی بات کر گئے اپنے استاد کے بارے میں. وہ کہتے ہیں وددت، تو میری یہ خواہش تھی، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کیا لو کنت شعرا فی جسدہ، کاش میں امام بخاری کے جسم اطہر کا ایک بال ہوتا، جس میں اطہر کا ایک بال ہوتا. امام بخاری جب کل قیامت کو جنت میں جاتے تو اس وسادت سے میں بھی جنت چلے جاتا. اللہ اکبر. اور ایک اور ان کے شاگرد وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بساط میں ہوتی یہ بات، میری طاقت میں ہوتی یہ بات، یہ میں بات کر سکتا ہوتا، میری قدرت میں ہوتی یہ بات، کیا کہ ان اجیز من عمری من فی عمر محمد ابن اسماعیل لفعلتو، کہ میں اپنی عمر کے باقی ایام، باقی ماہ و سنین، باقی مدت جو ہے میں محمد بن اسماعیل کی کو دے دیتا. اللہ اکبر. اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں دے دیتا، لفعلتو، میں نے ایسے کر دینا تھا. لیکن وہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے لأن موتی موت رجل واحد، اس لیے کہ میرے جیسا دنیا سے اٹھ جانا یہ ایک بندے کی موت ہے.
اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ایک وقت کا جلیل القدر محدث حضرت یحییٰ بن جعفر بیکندی، بہت بڑے محدث تھے، بہت سارے تلامید ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے کا چلے جانا وہ تو ایک بندے کا چلے جانا ہے، اور محمد بن اسماعیل کا دنیا سے چلے جانا، امام بخاری کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ پورے علم کی موت ہے، ذہاب العلم، علم کا اٹھ جانا ہے۔ اور محدث فلاس وہ کہتے ہیں کہ کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے بارے میں امام بخاری کو علم نہیں ہے نا، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ملکہ عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو اس اپنی دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ پاک نے ان کو اپنی ایک نشانی بنایا ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ تو بڑی بات کر گئے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں لو فتحت باب ثناء ائمہ، اگر میں ائمہ کی تعریف کا دروازہ کھول دوں، میں ان کی تعریف کرنے لگ جاؤں، خصوصاً کہتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ لفانی القرطاس، کاغذ سارے ہی ختم ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں وَنَفَدَتِ الْأَنفَاسِ، میری سانسیں ختم ہو جائیں۔ امام بخاری جیسے محدث کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی۔ اللہ اکبر، بڑی بات کی ہے، بڑی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَذَاكَ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، امام بخاری ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، علم کا ایسا سمندر جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کے اساتذہ کے اور ان کے شاگردوں کے، ان کے بارے میں ریمارکس ہیں۔ حضرت قتیبہ بن سعید، وہ سارے محدثین کے، اکثر محدثین کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں چھوڑو، میں نے حدیث کے اندر غور کیا، میں نے اصحاب رائے کی باتوں کو دیکھا، میں بڑے بڑے فقہاء سے ملا، میں بڑے بڑے زاہد لوگوں کی مجلس کو اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد لوگوں کو ملا، ما رأیت منذ عقلت، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں دیکھا مثل محمد بن اسماعیل البخاری، کہ محمد بن اسماعیل بخاری جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کی بہت ساری تعریف ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بالاختصار میں بیان کروں گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جامع صحیح بخاری، جو یہ کتاب جس کا آخری باب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام رکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو ان محدثین کے کا مقولہ اس کے بارے میں سنیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بخاری کی یہ جو کتاب ہے نا، ہوا بحر لا تنقضی عجائبہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کے عجائبات ختم ہوتے ہی نہیں۔ جب کوئی بندہ غوطہ زن ہوتا ہے نا اس میں سمندر کے اندر، اللہ اکبر، اس کا باہر آنے کو دل ہی نہیں کرتا، جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہوا بحر، ہے کتنا بڑا سمندر، یہ دیکھنے کو چھوٹی سی کتاب نظر آ رہی ہے، اس طرح کی 2 جلدیں، لیکن ہوا بحر لا تنقضی عجائب، وہ بحر بے کنار ہے، اور اس کے اندر ایسے عجائبات ہیں جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ کبھی وہ جو ہے نا سیر ہوا ہی نہیں، اس کے عجائبات ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ محدثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور پھر اسی طرح آج تک یہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب سے تصنیف کی ہے اس وقت سے حدیثیں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور بخاری شریف امام بخاری سے لے کر یہ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ امام بخاری کے اپنے شاگرد جو ہیں وہ کتنے ہیں بھلا؟ اللہ اکبر، 90,000 شاگردوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور 1080 اساتذہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، اور جن میں سے تقریباً کوئی 300 کے قریب، 299 300 کے قریب اساتذہ جن سے انہوں نے جامع صحیح بخاری میں احادیث نقل کی ہیں۔ تو ویسے ان کے اساتذہ کی لسٹ 1080 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے اس کا نام بڑا انہوں نے خوبصورت رکھا ہے۔ کسی محدث نے بھی، اس سے پہلے کتابیں تھیں حدیث کی، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اسی طرح موطا مالک ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور
کسی محدث نے اپنی کتاب کا نام جامع نہیں رکھا. بعد والے آنے والے لوگوں نے اصطلاح کے ساتھ ان بعض کی کتابوں کو جامع کہا ہے، لیکن اتنا لمبا نام اور اس خصوصیت کے ساتھ جو رکھا ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی رکھا ہے، یہ انہی کا ہی نصیبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب جو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے. الجامع، الجامع طلباء بھی جانتے ہیں اور علماء بھی جانتے ہیں، حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے جو ہے نا 8 علوم کا تذکرہ ہو. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں صرف 8 نہیں ہیں، علماء جانتے ہیں 55 علوم تو گن لیے فقہا نے کہ یہ 55 علوم کا مرکب اور مجموعہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ الجامع، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جو جو ضروریات تھیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث میں عنوان قائم کر کے وہ اس کے اندر سمو دی ہیں. تقریباً کوئی 97 کتابیں ہیں بخاری شریف کے اندر اور تقریباً 4000 ابواب ہیں. بعض نے 3882 لکھا ہے، بعض نے 4000 لکھا ہے. اور ان کے اوپر یہ جو چھوٹے چھوٹے عنوان ہیں ان کو باب کہتے ہیں. اور ہر باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت کا بھی تذکرہ کیا، اور آیات تو بے شمار ہیں لیکن اس آیت کا تذکرہ کیا جو سب سے جامع آیت تھی. جیسے آخری باب میں وَنَزَلْ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ سورہ الانبیاء کی آیت کا تذکرہ کیا. اور الجامع یعنی دین کے جتنے مسائل ہیں وہ اس کے اندر ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو طلباء کو آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے بعد ہر طالب علم اور ہر طالبہ علم وہ اس قدر ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دے سکیں، وہ مسئلہ بتا سکیں، وہ حدیث پڑھا سکیں، وہ دین کی تشریح کر سکیں. اس لیے کہ اس کتاب کے اندر یہ صرف یہی نہیں کہ احادیث جمع ہیں، احادیث کے اوپر جو عنوان ہیں اور امام بخاری نے جو تراجم قائم کیے ہیں، اللہ اکبر، یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے والوں کو یہ مجتہد بنا دیتی ہے. مجتہد گر کتاب ہے یہ. اللہ اکبر. بہت سارے ایسے مسائل ہیں دین کے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر عنوان قائم کر کے ان کو یعنی عنوان قائم کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بھی مسئلہ دین میں ہے، یہ بھی مسئلہ دین میں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کوئی ہے اور باب کوئی ہے اور پھر ان میں آپس میں مناسبت نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے باب ذکر کیا ہے تو ان امام بخاری نے وہ باب قائم کر کے حدیث لا کر سمجھایا ہے. مثلا کتاب الایمان ہے اور باب بندہ ہے باب الکفر دون الکفر، کہ جو کفر ہے اس کے درجات ہیں. بھئی کتاب تو ایمان کی ہے اور باب قائم کیا ہے الکفر دون الکفر، تو آپس میں ایمان اور کفر یہ تو دوسرے کے متضاد ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر بتایا کہ اے طالب علموں، اے علماء، تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. ایمان کو پہچاننا ہے تو کفر کو دیکھنا پڑے گا. اور جس طرح آپ دن کو پہچاننا تو رات کو دیکھتے ہو نا، دھوپ کو پہچاننا تو سائے کو دیکھتے ہو نا، اسی طرح آپ نے اجالے کو پہچاننا تو اندھیرے کو دیکھتے ہو. تعرف الاشیاء بازدادہا، سردی کو پہچاننا ہے تو گرمی کو دیکھتے ہو. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح بھی باب قائم کیے. اور پھر ایک باب قائم کیا کتاب التہجد، ابواب التہجد کے اندر، کہ باب طول القیام، باب طول قیام اللیل، رات کا قیام لمبا. اب جو حدیث پیش کی ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے لمبی مسواک کرتے، یشو صفاء بالسواک. اب طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ باب قائم کیا ہے کہ رات کا لمبا قیام اور حدیث لائے ہیں مسواک کرنے کی، تو بظاہر تو کوئی مناسبت اس میں نہیں ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث لا کر فرمایا کہ میں نے باب ضرور باندھا ہے رات کا لمبا قیام، اور حدیث لائی ہے مسواک کی، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ یہ وہ صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رازدان بنایا تھا۔ یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ، ان کی لمبی روایت سنن کی کتابوں میں امام صاحب کی وہ شرط پر پوری نہیں اتری تھی، اس لیے انہوں نے یہاں ذکر نہیں کی، اس میں لمبے قیام کا بھی تذکرہ ہے۔ کتنا لمبا قیام ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے چلا گیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیا کھڑا ہوا کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں 9.25 سپارے پڑھ دیے۔ اللہ اکبر! ہم سے ایک سپارہ جو ہے نا وہ رمضان المبارک نے کاری کے پیچھے نہیں سنا جاتا، 9.25 سپارے، اللہ اکبر! تو اس طرح اور بھی بہت ساری روایت، تو وہ قیام لیل کی حدیث ہے، لیکن صحیح ہے حدیث، لیکن امام بخاری کی شرط پر پوری نہیں، تو انہوں نے پھر اس میں درج نہیں کی۔ اس میں جو درج کی وہ حضرت حذیفہ کی روایت ہی ہے، ایک تو اسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور دوسرا سمجھانے کے لیے کہ جب بندہ رات کو نیند سے اٹھے نا تو حلق میں بلغم وغیرہ جم جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے مسواک کو جو ہے نا کرتے، اور بہت آپ اہتمام سے مسواک کرتے، زبان پر لگاتے مسواک کو، آ آ او او کرتے، اخ کرتے، اور پھر وہ جو بلغم تو ہوتی نا جمع شدہ حلق میں وہ باہر نکل جاتی۔ آپ جب وضو کرتے تو بالکل حشاش بشاش ہو جاتے، اور جب اس طرح کا وضو کر کے بندہ نماز میں کھڑا ہو تو نیند اور غفلت ہوگی نہیں، جتنا مرضی لمبا قیام کر لے۔ امام بخاری نے سمجھا دیا اپنا مسئلہ۔ یہ مجتہد گر ہے یہ کتاب الجامع، اور پھر کہا المسند، کہ میری کتاب المسند ہے۔ المسند کا مطلب کیا ہے؟ میری کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں نا وہ باسند ہیں، متن بخاری، جس کے بارے میں حافظ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متن بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر بخاری میں ایک بھی روایت ضعیف ہو، میری بیوی کو طلاق فرمایا، طلاق ہوگی نہیں، کیونکہ بخاری میں روایت ضعیف ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! تو جو مسند روایات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں باسند، جس طرح ہمیں ابھی آخری باب میں جو سند پڑی ہے، تو سند یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ دیتا اور اس کو دین سمجھ لیا جاتا۔ الاسناد من الدین، یہ سند بھی دین ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم امام زہری کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو امام زہری رحمہ اللہ وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ سند پہ ہی لگا دیتے کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، کبھی تحویل سند، اور متن میں کوئی 10 منٹ 15 لگاتے۔ ہم نے ایک دن کہا استاد جی اصل تو متن سمجھنا ہوتا ہے، سند تو مطلوب نہیں ہے، تو آپ ہمیں صرف متن ہی سمجھا دیا کریں، سند رہنے دیا کریں۔ فرمانے لگے کہ ترک سطح بلا سلم، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ 10 فٹ یا 12 فٹ کی چھت ہو تو اس پر بغیر سیڑھی کے چڑھ جاؤ گے؟ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا پھر بغیر سند کے حدیث تک کیسے پہنچو گے؟ سند نہ ہوگی تو حدیث تک کیسے پہنچو گے؟ اللہ اکبر! یہ جو بنو اسرائیل ہے نا ان کی سندیں نہیں ہیں، ان سے جو مروی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، ان کی تصدیق تکذیب نہ کرو، کیونکہ سند ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کا دین محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کی سند محفوظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سند جو ہے یہ بیان کرنا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باسند روایتیں بیان کی، کوئی رباعی ہیں، کوئی خماسی ہیں، کوئی سداسی ہیں، اور سب سے بڑی طویل سند جو ہے وہ 10 واسطوں کے ساتھ جامع صحیح بخاری کے اندر، اور یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 10 واسطے، اور جو یہ ابھی ہم نے سند پڑھی اس میں 5 واسطے، اور 22 روایات ایسی ہیں، علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں پیچھے ماشاءاللہ، تو 22 روایات ایسی ہیں کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں، جن کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا مابہل امتیاز ہے۔ اور میرے بھائیو جب یہ سند نہیں ہوگی نا اس وقت تک حدیث کا اعتبار نہیں ہے۔ سند کہتے ہی ہے اس چیز کو ہے کلام کا وہ حصہ جو متن تک پہنچائے، حدیث تک پہنچائے۔ تو سند
پہلے ہمارے طالب علم جو تھے نا ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کی سند کس شیخ سے ہے، آج تو پوچھا جاتا ہے کس ادارے سے فارغ ہو، کس وفاق کی سند ہے آپ کے پاس. اس وقت اساتذہ کی سند پوچھی جاتی تھی. اور محدثین پہلے جو ہے نا تقرری کرتے استاد رکھنے کے لیے تو وہ سند دیکھتے تھے، اجازت الروایا، آپ کے واسطے کتنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ اکبر. مثلا میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں نا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سند ہے، 3 شیوخ کی سند ہے. سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اور اسی طرح پیر بدیع الدین راشدی رحمت اللہ علیہ، ان کی اجازت الروایا میرے پاس. اور مولانا ثناء اللہ صاحب جو بزرگ شیخ الحدیث تھے جامعہ سلفیہ، ان کی سند میرے پاس ہے. تو میرے بھائیوں یہ مجھ سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک یہ 18 واسطے ہیں. کتنے واسطے ہیں؟ 18. مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ شیخ سلطان محمود محدث جلال پوری اور پیر بدیع الدین راشدی، ان دونوں کے استاد ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی المدرس الحرم المکی، وہ ان کے استاد ہیں. اور ان کے استاد آگے مولانا محمد حسین بٹالوی اور ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، اور ان کے استاد آگے شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور شیخ نذیر حسین دہلوی، ان کی سند ایسی ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو، سارے جو ہمارے پاک و ہند میں سند پائی جاتی ہے وہ جا کر مولانا نذیر حسین دہلوی تک ملتی. اور ان سے آگے سند جو ہے اس کے 13 واسطے ہیں. 13 آپ یوں سمجھ لو، 13 اور 5 18 اور 18 واسطے. اور پھر امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے، 18 اور 3 21 واسطے. تو جو آپ حضرات ہیں اور میری وہ عزیزات جو اس آخری حدیث کا درس لے رہی ہیں، میرے ایک واسطے کے ساتھ مزید واسطے کے ساتھ، یعنی کتنے واسطے میں نے گنائے ہیں؟ 21. ایک میرا واسطہ درمیان میں ہو گیا آپ کے لیے. اب کتنے واسطے ہو گئے؟ 22 واسطوں کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے جو نا حدیث لے رہے ہیں. اللہ اکبر. ان واسطوں کے ساتھ حدیث ہم تک پہنچی ہے. اللہ رب العزت ان محدثین کی قربانیوں کو قبول فرمائے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے میرے بھائیوں. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا الجامع المسند الصحیح ہو. صحیح کہا ہے، اصح نہیں کہا. یہ نہیں امام بخاری کا دعویٰ کہ جتنی حدیثیں صحیح ہیں ان میں جو اصح ہیں وہ میری مسند کے اندر ہے، اگرچہ اپنی جامع کے اندر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا الصحیح. اس کا مطلب، اور پھر آگے کہا المختصر. صحیح کا مطلب المختصر، مختصر یعنی ساری صحیح نہیں. خود امام بخاری کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. ان 6 لاکھ میں سے انہوں نے انتخاب کر کے 7275 روایتیں اپنی صحیح بخاری کے اندر انہوں نے جمع کی. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے اور کہا الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. طلباء علماء جانتے ہیں کہ ایک حدیث وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں جس کو قولی روایات کہتے ہیں، من امور رسول اللہ. اور ایک وہ ہیں جو آپ نے کام کر کے دکھائے ہیں، فعل سنت و سننہ و ایامہ. اور ایک آپ کی وہ روایات ہیں جو آپ کے دور میں ان پر صحابہ نے عمل کیا ہے اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، جیسے کہ ان کو حدیث تقریری کہتے ہیں. تو مرفوع حدیث کی 3 ہی بڑی بڑی قسمیں ہیں کہ ایک قولی، ایک فعلی، ایک تقریری. تقریری کی مثال بھی آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو سلام پھیرا، ایک بندے نے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھی. آپ نے اسے کہا بھئی ہمارے ساتھ 2 رکعتیں تو نے پڑھی ہیں، 2 اٹھ کر اور پڑھی ہیں. تصلی صبح 4، صبح 4 رکھتے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول میری فجر کی پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی، وہ میں نے ادا کی. اس کا مطلب یہ ہوا، مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی بندہ آئے فجر کی نماز کھڑی ہے تو کئی لوگ آگے نا دروازے کے پیچھے یا کونے میں چھپ کر وہ 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سنتوں کی بڑی اہمیت. اور بھائی فرض ہو رہے ہیں اور آپ سنتیں ادا کر رہے ہو، آپ آگے فرضوں کے ساتھ ملو جس طرح صحابی فرضوں کے ساتھ ملا ہے. اور بعد میں آپ پڑھ لو، صحابی نے بھی پڑھی ہے. حدیث تقریری موجود ہے، ابن ماجہ کا حوالہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تقریری حدیث. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنا لمبا نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ان کی کتاب
کتاب کا جو منہج تھا اس منہج کو لوگوں کو بتانے کے لیے، علماء کو بتانے کے لیے کہ جتنی شرائط تھیں وہ شرائط بتانے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا نام اپنی کتاب کا رکھا ہے۔ کسی محدث نے ان سے پہلے اتنا لمبا نام اپنی کتاب کا نہیں رکھا۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب اور آخری باب ہے۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس موقع پر، تو ہم اختصار سے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہم آخری سبق کی طرف آتے ہیں۔ آخری جو میرا یعنی تیسرا پہلو تھا گفتگو کا وہ ہے ترجمۃ الباب اور کتاب اور اسی طرح حدیث، آخری سبق۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ یہ مکمل یہ آیت ہے سورۃ انبیاء کی۔ تو ذرا آپ اس آخری سبق کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری جو باب قائم کیا ہے اس کو کہتے ہیں وزن اعمال کا باب، وزن اعمال کا، اور یہ اشارہ کیا ہے آخری باب قائم کر کے کہ میری کتاب کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کے مطابق اگر تمہارا عمل ہوگا تو انشاءاللہ اس کا قیامت والے دن وزن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شروع کیا ہے وحی سے، کتاب الوحی سے، اور اختتام کیا ہے کتاب التوحید پر، اختتام کیا کتاب التوحید پر۔ وحی سے شروع اس لیے کیا کہ سارے دین کا مدار جو ہے وہ وحی الہی ہے، چاہے قرآن ہو یا حدیث، کیونکہ وحی دو ہی چیزیں نا، قرآن اور حدیث۔ تو اس کا مدار جو ہے وحی الہی کے اوپر ہے، پوری شریعت کا، پورے دین کا۔ آپ کوئی بات کریں نا دین کے حوالے سے، یا کوئی عمل کریں، یا کوئی آپ بات کسی کو بتائیں تو یا قرآن سے بتائیں گے یا حدیث سے۔ قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے۔ تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عمل وحی الہی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ قیامت والے دن اس کا عمل اللہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر کتاب التوحید پر کہ اس کا اختتام کیا، وحی سے شروع کر کے توحید پر اختتام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا لکن موتاکم پہ لا الہ الا اللہ۔ ہم سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی حدیث میں آیا جب قریب المرگ ہو نا کوئی انسان تو لکن موتاکم پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کب؟ جب آخری وقت ہو اس کا۔ ہماری صورتحال کیا ہے معاشرے کی کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو چارپائی کو ہاتھ لگاتے ہوئے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے۔ تو اگر تلقین کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی اس وقت کرو جبکہ وہ آخری اس کا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کتاب التوحید پر اس کا اختتام کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال باب قائم کر کے فرمایا کہ ترازو میں جو وزن ہوگا نا وہ اخلاص کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ اخلاص کا ہوگا۔ اور پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص سے کتاب کو شروع کیا اور کہا کہ اختتام بھی اخلاص کے اوپر ہی ہو، توحید پر ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور توحید یہ اخلاص ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کئی لوگ ایسے آئیں گے ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، فرمایا وہ ان کے عمل جو ہیں وہ راکھ کی طرح، جس طرح آندھی چلے تو راکھ اڑ جاتی ہے، ان کے اعمال سارے ہوا میں اڑ جائیں گے۔
اس لیے اخلاص پیدا کرو عمل میں. اور اخلاص کب پیدا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، نیت میں خلوص پیدا کرو. طالب علموں کو بھی امام بخاری کہہ رہے ہیں اور علماء کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پڑھنے پڑھانے کا نیت جو تمہارا مقصد ہو وہ دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور عمل اخلاص آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. تو انما الاعمال بالنیات یہ سولو سے اسلام ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 8 محدثوں کا قول ذکر کیا ہے. کسی نے اس کو روب الاسلام کا، کسی نے اس کو سولو سے اسلام کا. ایک محدث کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے یہ روایت ایسی جامع روایت ہے انما الاعمال بالنیات، میرا دل کرتا ہے کہ اگر میں کتابیں لکھوں تو ہر کتاب کے شروع میں میرا دل کرتا ہے انما الاعمال بالنیات کو لکھوں، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو میرے بھائیوں یہ انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہوتی ہے نا، اسی سے ہی عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. نیت سے ہی عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. نیت یہ دل کا فعل ہے، نیت دل کا فعل ہے اور دل کا ارادہ ہے. بلکہ فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے اما ذکر باللسان فلا معتبر بہ، کہ نیت جو ہے ارادۃ القلب ہے، یہ دل کا فعل ہے. زبان سے نیت کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ جو ہے نا وہ نماز شروع کرتے ہیں تو زبان سے نیت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی زبان کا تعلق ہے ہی نہیں نیت کے ساتھ. زبان تو جو نیت ہے اس کا تو تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دل کا فعل ہے. انسان کے اعضاء میں مختلف عضو فٹ ہیں نا انسان کے وجود کے اندر. یہ جہان صغریٰ ہے، کوئی ہاتھ ہیں، کوئی پاؤں ہیں، کوئی ناک ہے، کوئی کان ہے، کوئی آنکھیں ہیں، کوئی یعنی ناک ہے. یہ انسان کے جو اعضاء ہیں نا ان کا الگ الگ فعل ہے. اور اس میں جو دل اور دماغ کا فعل ہے نا، اس کا وہ دل اور دماغ ان کا فعل ہے سوچنا، تدبر کرنا، غور کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا. یہ دل کا فعل ہے. زبان کا فعل تو پڑھنا ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے. منہ کا فعل ہے کھانا، اللہ اکبر. ہاتھوں کا فعل ہے پکڑنا، پاؤں کا فعل ہے چلنا. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا کرے گا کہ ایک کام جو ہے نا وہ منہ کا ہے، مثلا کھانا منہ کا کام ہے، اور کوئی بندہ کہے آج میں جو ہے نا کانوں سے کھاؤں گا، کانوں سے. حالانکہ کانوں کا بھی تعلق حلق سے تو ہے ہی نا. تو بھلا کوئی کانوں سے روٹی تو کھا کے دکھائے، ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر جب ایک عضو دوسرے کا کام نہیں کر سکتا تو زبان نیت کا کام کیسے کر سکتی؟ زبان کا کام بولنا ہے، پڑھنا ہے. تو اس لحاظ سے قرات کرنا ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اور آخری جو باب ہے وزن اعمال کا، نیت درست ہوگی عمل کا وزن بڑا ہوگا. کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کے 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے. جب تول لگے گا نا تو ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر اور ایک طرف پلڑا خالی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ بڑا ہی مایوس ہوگا اور جو ہے نا وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا، خود ہی جہنم کی طرف چل پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ٹھہر بھائی، ٹھہر جا. اللہ اس کو ایک طرف کر کے کہیں گے میرے بندے، میرے کرامن کاتبین نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی کام نہ کیا اور انہوں نے لکھ لیا. اچھا یہ دیکھ، یہ جو مندرجات ہیں اس کے اندر وہ سارے تیرے ہی کام ہیں. اللہ میرے ہی کام ہے. اب وہاں انکار تو ہو نہیں سکے گا کیونکہ بندہ وہاں انکار نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہے گا نا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ایسے جھوٹے لوگوں کے منہ ہی بند کر دیں گے، زبانوں پہ مور لگا دیں گے. ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں کلام کریں گے، ان کے کان کلام کریں گے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں اس آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے جہاں ہمارا وجود ہی ہمارے خلاف جو گواہی دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہ کہے گا یا اللہ یہ سارے میرے ہی ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ
ٹھہر جاؤ، فرشتوں سے کہیں گے ایک بطاقہ آئے گا، بطاقہ حدیث البطاقہ مشہور ہے یہ، وہ کہ کاغذ کا پرزہ آئے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہی اخلاص آ گیا نا، اخلاص، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو وہ ایک کلمہ، ایک ٹکڑا کاغذ کا آئے گا اور وہ نیکیوں والے پلڑے میں پڑ جائے گا، اور اس بندے کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ پلڑا زمین پہ لگ جائے گا، اور فتاشت جو دوسرے رجسٹر ہوں گے وہ سارے اوپر اٹھ جائیں گے، گناہوں کے 99 رجسٹر، اور کتنے بڑے ہیں، تا حد نگاہ تک ان کی جو نا چڑھائی ہے وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے، یہ میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ تو نے زبان سے کہا تھا اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جہاں میرا نام آ جائے میرے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائیو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، انشاءاللہ بڑا وزن ہوگا۔ تھوڑا بھی آپ کمائی لے جاؤ گے نا، ہوئی اخلاص کے ساتھ، اس میں شرک نہ ہوا، کفر نہ ہوا، اور نفاق نہ ہوا، ریاکاری نہ ہوئی، تو انشاءاللہ اس عمل کا بڑا وزن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے جو اعمال نامے ہیں نا وہ بھی تولیں گے، اور انسان جو عمل کرنے والا ہے ان کو بھی تولا جائے گا، وہ بھی تلیں گے، عاملین کا وزن ہوگا۔ عاملین کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسواک اتار رہے تھے تو ان کا جسم جو ہے نا کمزور تھا نحیف سا کمزور تھا جسم تھا، وہ جس ٹہنی پہ کھڑے مسواک توڑ رہے تھے، آواز چل رہی تھی، وہ ٹہنی کے ساتھ ہی حرکت کر رہے تھے۔ صحابہ نیچے مسکرا رہے ہیں، فرمایا لما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا تم عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کی وجہ سے دیکھ کر مسکرا رہے ہو کہ اس کا وزن بہت تھوڑا ہے؟ فرمایا یاد رکھو کل قیامت والے دن جب ترازو لگے گا، عبداللہ بن مسعود کیا جب وزن ہوگا تو ان کی ایک ایک پنڈلی احد پہاڑ سے وزنی ہوگی۔ یہ اخلاص سے ہے میرے بھائیوں، مخلصین لوگوں کا یہ وزن ہے۔ اور مخلصین جو ہوتے ہیں نا، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ نہیں میرے قابو میں آئیں گے۔ اس لیے اخلاص پیدا کرو اپنے عمل کے اندر۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے بھاری بھرکم موٹا تازہ بندہ لایا جائے گا، اور لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا جو ہے ایک مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جو بندہ کافر فاسق فاجر ہوا اس کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ترازو ہی نہیں لگے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ دو قسم کے، ایک تو وہ نیک لوگ، وہ مقرب لوگ، وہ اللہ کے جو ولی لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھے دکھائے گئے، اور میری امت مجھے دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا ان میں 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے فہم لانا، ہمیں ان کا جو ہے نا تعارف کرا دو، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور نہ کروانے والے ہوں گے، جو آگ پر ڈم دینے والے نہیں ہوں گے، علاج کرنے والے آگ کے ساتھ ڈم دے کر علاج کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ولا یتطیرون، وہ لوگ وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ ایسے خوبیوں کے حامل لوگ وہ بغیر حساب و کتاب کے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے برعکس وہ بد نصیب لوگ جن کے کھاتے میں نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ان کو جو ہے نا بغیر حساب و کتاب کے ان کو جہنم میں روانہ کر دیا جائے۔ ایک ٹولہ جہنم میں اور ایک خوش نصیب لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، ان کا وزن نہیں ہوگا، اور پھر باقی جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو وہ وزن پھر اعمال کا جو وزن ہوگا، عملوں کا بھی، عاملین کا بھی، صحائف کا بھی وزن ہوگا، اور خصوصاً والوزن یومئذ الحق، حق کا وزن ہوگا اور اخلاص کا وزن ہوگا۔ حق کیا ہے؟ قرآن، قُلْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے،
آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج من ھذا الفم الا الحق، فرمایا میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا میرے اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ کی حدیث بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہوگا وہ حق ہوگا، اور اسی کا ہی وزن قیامت والے دن ہوگا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے، فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش پسندانہ زندگی کے اندر ہوگا۔ فرمایا بابو قول اللہ ونضع الموازین القسط، فرمایا ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے لیوم القیامت، قیامت کے دن میں، یہ لام بمانے فی ہے، طالب علم اس بات کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنْ، یہ دونوں نسخے ہیں۔ تو بنو آدم کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا، اور ان کے قول بھی تولے جائیں گے۔ بھئی دیکھو، ہاتھ کا عمل پکڑنا، آنکھ کا عمل دیکھنا، کان کا عمل سننا، پاؤں کا عمل چلنا، یہ سارے اعمال ہیں نا۔ تو زبان کا عمل بولنا ہے، زبان کا عمل قول ہے، بات ہے، قرات ہے، بولنا ہے، تو یہ بھی تو عمل ہی ہے۔ لیکن اس جو زبان کا الگ سے تذکرہ کیا نا باقی اعضاء سے الگ سے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، جرمہ صغیرن، زبان کا وجود چھوٹا ہے لیکن جرمہ کبیرن، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو زبان کی حفاظت کرو۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرائع اسلام تو بہت زیادہ ہو گئے، میرے جیسا بندہ جو ہے کمزور، وہ سب پر تو عمل نہیں کر سکتا، تو کوئی مجھے ایک بات نکتے کی بتا دو جس پر میری نجات ہو جائے۔ آپ نے یہ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کف علیک لسانک، یہ جو ہے اپنی زبان ہے نا، اس کو لگام ڈال لو، اس کو روک لو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے میرے صحابی تیری زبان اگر بولے تو اللہ کا ذکر ہی کرے، ذکر ہی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور لقمان حکیم کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ الصمت حکمت وقلیل فاعلون، کہ خاموشی بہت بڑی سمجھداری اور دنائی ہے لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے من صمت نجا، جو بندہ خاموش ہو گیا نجات پا گیا۔ بھائیو ہمارے لیے سبق ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس دن اعمال تولے جائیں گے، زبان کا قول بھی تولا جائے گا، اللہ اکبر، زبان کا عمل بھی تولا جائے گا۔ تو پھر اس لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازیں تو آ گئی، والصلاۃ الوسطی فرمایا عصر کی بھی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وقال مجاہد، مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ آیا قرآن مجید کے اندر کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب تم ترازو وزن کرو نا، اب ماپنے تولنے والوں، دودھ ملنے والوں، سبزیاں تولنے والوں، فروٹ تولنے والوں اور کریانہ مرچنٹ والوں، فرمایا جب تم وزن کرو تو ترازو ڈنڈی نہ مارا کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، کیونکہ ایک قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، قوم شعیب، ان کا جرم کیا تھا؟ کم تولتے تھے، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا قسطاس، اس کا معنی ہے انصاف کا، اور یہ رومی زبان میں یہ انصاف کے معنی میں استعمال ہو۔ رومی زبان قرآن میں کہاں آگئی؟ قرآن اصل ام الالسنہ ہے، ساری زبانوں کی اصل ہے، اور اس کے اعتبار سے یہ جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، لفظ تنور، اب تنور ہم بھی بولتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو تنور کہتے ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سورت قاف جو نا سورت قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے، وہ سن کر یاد ہے، کیوں؟ ہمارا گھر آپ کے بالکل قریب تھا، کانا تنورنا و تنورہ واحد، ہمارا اور نبی پاک کا تنور ایک ہی تھا۔ یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، سارے 4-5 گھر والے ایک ہی تنور لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عجمی زبان میں بھی، اور فرمایا کہ القسط مصدر المقسط، یہ ایک لغت ہے، طالب علم اس کو جانتے ہیں کہ لفظ قسط جو ہے یہ مقسط سے ہے، کیونکہ مقسط کا معنی انصاف ہوتا ہے، اور جو لفظ ہے نا قسط، اس کا معنی انصاف نہیں ہے۔
یہ جو لفظ مجرد ہے، قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی ظلم، لیکن قسط کا معنی بعض نے کہا کہ یہ انصاف اس لیے ہے کہ یہ مقسط سے لیا گیا، اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقسطین ہوں گے نا وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، انصاف کرنے والے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ینزل حکما مقسطا، وہ مقسط حکم بن کر آئیں گے، انصاف کرنے والے۔ تو یہ لفظ اصل اقساطہ تھا، اس سے جو نا زوائد کو حذف کر کے یہ قسط بنایا گیا، اور اس کا معنی انصاف والا ہے، وہو العادل۔ اما القاسط، جو قاسطہ سے قاسط ہے مجرد، وہ ہے جائر، ظالم کے معنی میں، ظلم کے معنی میں۔ فرمایا حدثنا محمد ابن اشکابہ یا اشکابن، یہ طالب علموں کو پتہ ہے، اگر اس کو عربی پڑھیں تو یہ منصرف ہے، اجمی پڑھیں المیت اور رجمہ ہونے کی وجہ سے اشکابہ یہ پھر غیر منصرف ہے۔ قال حدثنا محمد ابن فضیل ان عمارة بن القعقاع ان ابی زرعۃ ان ابی ہریرہ۔ یہ ابو زرع کون ہے؟ یہ ابو زرع جو ہے نا جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی وہ صحابی ہیں جو آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تقریباً کوئی 2.25 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، اور صحابہ کہتے ہیں کانا یعجبنا اسلام و جریر، جریر کا اسلام ہمیں بڑا پسند تھا، اس وجہ سے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پسند۔ اور یہ وہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے ملتے مسکراتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف هذه الامہ، اس امت کا یوسف کسی نے دیکھنا ہے تو جریر بن عبداللہ بجلی کو دیکھ لے۔ ان کے یہ پوتے ہیں حضرت ابو زرع، اور ان کا نام حرم بھی ہے، بعض نے عبداللہ کا ہے، بعض نے عمر کا ہے، بہرحال اس کے نام میں اختلاف ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر جو مشہور ہے، ویسے کئی اقوال ہیں ان کے نام میں بھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ طالب علم ہے، طالب حدیث کہ جو روحانی غذا کھاتے تھے۔ طالب علم و جسمانی غذا کے بجائے روحانی غذا کے عادی بناؤ اپنے آپ کو۔ جو روحانی غذا کھاتا ہے نا اس کو جسمانی غذا لذت نہیں دیتی، روحانی غذا ان لوگوں نے کھائی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار باغوں میں چلے جاتے اور مہاجرین جو ہے وہ جنگلوں میں لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ یہ روحانی غذا کھاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں سن کر یاد کرتا ہوں، حدیثیں یاد کرنا یہ صحابہ کی عادت تھی، صحابہ یاد کرتے تھے، ابو ہریرہ بھی کرتے۔ اللہ کے رسول کبھی بھول جاتی ہے انسان جو ہوں، فرمایا ابسط ردا کا، اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھائی تو آپ نے کچھ پڑھا، فرمایا اوپر لپیٹ لو، کہتے ہیں فما نسیت بعد، اس کے بعد مجھے نبی پاک کی کبھی کوئی حدیث بھولی ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ اصل میں کلمے کہاں ہیں 2 کلامیں ہی ہیں، پوری کلامیں ہیں، اور یہ عربی اسلوب میں کلمہ بول پر کلام مراد لی جاتی ہے۔ یہ شرح ابن عقیل پڑھنے والے، الفیہ پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں۔ اور دوسرا ہم عام طور پر سنتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ استرجاع، کلمہ بسملہ، کلمہ حوکلہ، کلمہ حیالہ، یہ ساری کلامیں ہی ہیں، تو کبھی کلام کے اوپر کلمے کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حبیب فعیل کا وزن ہے، جب یہ مفعول کے معنی میں ہو طالب علموں تو اس وقت اس میں مذکر مؤنث برابر ہوتے ہیں، لہذا کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ اکبر، رحمان کو اس لیے کہ رحمان یہ جو ہے نا رحم سے ہے، مہربانی سے ہے، اللہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو تھوڑی ہی کلام، اللہ کی مہربانی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان 2 کلموں سے پورا میزان ہی بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اس میں سبحان اللہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ بولتا ہے نا تو آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ اچھا وہ ترازو کتنا ہے؟ ایک دن داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ترازو تو دکھا دے، اللہ نے فرمایا دیکھ لو، ایک پلڑا دیکھا، زمین سے لے کر آسمان تک سارا افق ہی بھرا ہوا تھا ایک پلڑے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ لا الہ کوئی وظیفہ مجھے بتائیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی، اور فرمایا موسیٰ
یہ چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ فرمایا ترازو لگا دیا جائے، اس میں 7 آسمان رکھ دیے جائیں، 7 زمینیں رکھ دیے جائیں اس کے پلڑے میں، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، وہ سب پر وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ جو 2 کلمے ہیں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ فرمایا کہ یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ یہ ہے باب کے ساتھ مناسبت، کیونکہ وزن اعمال کا باب تھا، تو ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمے میزان میں بڑے بھاری۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے اوپر صرف 1-2 منٹ کے لیے میں آپ سے وقت چاہوں گا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای الکلام افضل، سب سے افضل کلام کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتے ولعبادہ، جو اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کے لیے منتخب کیا چنی ہے، اور جو اپنے بندوں کے لیے اللہ نے کلام چنی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دن حضرت ابو ذر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الا اخبرک بحب الکلام الی اللہ، ابو ذر میں اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب گفتگو کلام ہے وہ نہ آپ کو بتاؤں، خبر دوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب کلام وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا اتنے 4 کلمے جو ہیں یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ساری مخلوق بھی مجھے مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے 4 کلموں کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر یہ کلمے یعنی عظمت والے ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جب صبح کرے یا شام کرے یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرات 100 مرتبہ، فرمایا اس کی سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، اور اس سے بہتر قیامت والے دن کوئی گفتگو نہیں لائے گا، یہ گفتگو سب سے اچھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات پر اپنی کتاب کا جو ہے وہ اختتام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں آخری بات، سیکنڈ لاسٹ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لیتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے تھے، بڑی دعائیں آپ نے کی، ابو ہریرہ کے حق میں، حضرت انس بن مالک کے حق میں، اور صحابہ دعائیں لیتے بھی تھے، اور آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں اور بہت سارے صحابہ کے حق میں دعائیں۔ تو آج ہم بھی آپ کی امت ہیں، کیا آیا کوئی ہمارے لیے بھی کوئی طریقہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں؟ آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ روایات تو ساری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ فرمایا اللہ پاک اس طالب علم کو، اس طالبہ کو، اللہ پاک اس عالم کو، اللہ اس میری امت کے بندے کو، میری امت کی بندیوں کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے۔ کن کو تر و تازہ رکھے، شاد آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، جو سامع منا حدیثاً، جو ہم سے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے نبی پاک نے فرمایا جنہوں نے میری حدیث سن لی اور پھر وہاں پہ اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن تک پہنچا دی جاتی وہ زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں بنسبت سننے والوں کے، اور ہر فرما ربا حامل فقہ، ہر فقیہ ضروری، ہر فقہ کو اٹھانے والا ضروری نہیں کہ وہ فقیہ ہو، اس لیے جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی چاہیے، یہ تبلیغ کرنی چاہیے، جو بات آپ کو پہنچی ہے لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ آپ نے جو درس سنا ہے لوگوں تک جا کے، اور یہ آخری حدیث اور یہ جو ہے نا حدیث کی مجلس کا اختتام ہے، اور اس مجلس کے اختتام پر ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی
بھی در حقیقت وہی استغفار ہی ہے، وہی استغفار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس مجلس میں آخر میں استغفار کر لیا جائے تو قیامت والے دن وہ مجلس انسان کے حق میں افسوس نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا جو مجلس جو ہے اس کے حق میں وہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھنے کا بھی اس کو ثواب اور اجر مل جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں یہ لائے، اور ایک اصول آخر میں طالب علموں کے لیے، التخلیۃ قبل التحلیہ، التحلیۃ قبل التخلیۃ قبل التحلیہ، یہ ایک اصول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے مزین کرنا ہو نا، خوبصورت بنا رہا ہو، یار یہ لوہا ہے نا، یہ اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، اب آپ اس کو سیکل پالش نکل کرنا چاہتے ہو، کیسے کریں گے؟ پہلے ریگ مار کے ساتھ زنگ اتاریں گے نا، پھر اس کے اوپر آپ نکل لگائیں گے یا رنگ لگائیں گے، پھر ہی مضبوط ہوگا نا۔ اگر اوپر ہی لگا دیں رنگ تو یہ تو دوسرے دن تیسرے دن چیپڑیاں باندھ کے اتر جائے۔ اچھا پھر کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایمان کو جلا کیسے بخشنی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلے معبودان باطلہ کی نفی کرو، پھر ایک اللہ کا اثبات۔ اب مضبوط ایمان آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرمایا کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور طاغوت کا انکار کر کے ایک اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو انشاءاللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان کلمہ تنزیہ ہے، پہلے تنزیہ ہے، شرک بہت زیادہ ہے دنیا میں، اس لیے 2 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، پہلے شرک کی نفی، پھر سبحان اللہ العظیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اظہار۔ کیا معنی؟ کہ انشاءاللہ عمل تھوڑا بھی ہوگا، اللہ اس کو بڑا چڑھا کر اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جیسے وہ حدیث بطاقہ میں ایک کلمے کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے سارے گناہ ہلکے کر دیے اور اس کو جنت واجب کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کتاب بخاری کو امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، اور جن استانیوں نے، جن اساتذہ نے، میری مراد مولانا عبدالخالق صاحب انہوں نے پڑھائی ہے جامع صحیح بخاری، اللہ ان کا پڑھانا قبول فرمائے، اور جن استانیوں نے طالبات کو پڑھایا ہے اللہ ان کا پڑھانا بھی قبول فرمائے، اور جنہوں نے انتظام و انصرام کیا ہے، میری مراد حضرت حافظ یوسف صاحب اور ان کے برادر اصغر حافظ فاروق صاحب، حافظ عباس صاحب، اور جو بھی اس ادارے کو دامِ در میں سخن تعاون کرنے والے، اللہ سب کے اہل میں، مال میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں پروگرام نو مزید مختصر کر دی کیونکہ موسم دی خرابی، سردی دا موسم تے، پر سردی دے موسم اسی کی آکھیے چنیوٹ جلسے وچ موجود ہے، علامہ صاحب نے کی فرمایا سی، بارش شروع ہو گئی تے آواز چے ہلن لگ پے، ہلنے پے، علامہ صاحب نے آکھیا اور گھبرا گئے جے بارش تو چلے جاؤ، میرا ساتھ وہ دے جیڑا خون دینا چاہتا، پر دین دارانو ایڈی سردی دے موسم ایڈا بڑا مجمع ماشاءاللہ، بڑا سرور، بڑا مزیدار، ایک قرآن دی محبت، حدیث دی، عقیدے دی محبت ہے، دونوں لے کے آئے، اور چاوڑا پیچھے تسی آئے جے یا شیر پنجاب صاحب نے دیکھنے آئے جے، اللہ تو آنا قبول فرمائے۔ تو میں مختصر جا اپنا نام بولاں گا، سیب آپ ہی اوے تسی انعام لینے نے، بچیاں دے والدین جڑے آئے نے، تو جامعہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں 16 سالاں ہاں جی کراس ہیں بیٹا، ضرور صبر کرو، انعام تو بات۔ اچھا تو اعدادی کلاس
اعدادی کلاس دی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے، تو اندہ 100 انعام جڑا ہے وہ ربینہ آصف ہے، ٹوٹل نمبر 700 سن. اس بچی نے حاصل نمبر جڑے کیتے نے وہ 651 نے ماشاءاللہ. میں دعوت دیواں گا بھائی محمد شوکت ملک شوکت نو کہ وہ انعام اس بچی نو اپنے ہاتھ نال دیواں. اوویں میں جلدی ذرا کر دیا ہو گے نا. 700 ٹوٹل نمبر سن تے 651 نمبر. ہاں بھائی آصف بھائی کتنے نے؟ ربینہ آصف ہے گے نے؟ چلو نہیں تے پھر تسی لے لو. دوسرا انعام ہے آمنہ بشیر. اس بچی دے دوسرا انعام ہے 555 655 نمبر حاصل انہوں نے کیتا ہے آمنہ بشیر ماشاءاللہ. دیو جی شوکت صاحب انہوں. پہلا انعام ہے عائشہ طفیل. 700 چوں 665 نمبر حاصل کیتے نے، آئے نے وارث ماشاءاللہ. تو عائشہ طفیل اے اعدادی کلاس دا رزلٹ ہے، زیادہ کریے تو پھر بڑا ماشاءاللہ. یہ 6-7 کلاساں نے. دوسری کلاس دا الصف الثانی 100 انعام افضا یاسین ماشاءاللہ. 1000 وچوں 844 نمبر بچی نے حاصل کیتے ہیں. میں انعام واسطے دعوت دیواں گا مولانا عبدالرشید جازی صاحب راشدی صاحب نو، وہ انعام دیں. دوسرا انعام ہے اقرا یاسین ماشاءاللہ. یہ دونوں بہناں نے چمبے تو. اس بچی نے 847 نمبر ماشاءاللہ حاصل کیتے نے. یہ بھی انعام عبدالرشید راشدی صاحب دیں گے ماشاءاللہ. میں پہلا انعام دوسری کلاس دی بچی، پہلا انعام ہے اقرا ساجد. 1000 وچوں 903 نمبر حاصل اس بچی نے کیتے نے ماشاءاللہ. اقرا ساجد کون ہے؟ وارث کون ہے؟ میں شیر اکاڑا، ساڑھے کو ماشاءاللہ شیر پنجاب بھی ہے، شیر اکاڑا بھی ہے. شیر اکاڑا جناب حافظ سہیل شاکر صاحب نے دعوت دیاں گا ماشاءاللہ. بڑے پیار محبت کرنے والے ساتھی نے، اللہ انہاں دا نام قبول فرمائے. کیڑے نے آگے نے انعام جلدی جڑا بولا جائے کیونکہ تسی پھر کہنا لیٹ کرتا. اے جی ماشاءاللہ دوسری کلاس دا انعام بھی کلیئر ہو گیا. اگے الصف الثالث تیسری کلاس دا تیسرا 100 انعام تنزیلہ عبدالرشید. 1000 وچوں 802 نمبر بچی نے حاصل کیتے نے. ہے گے نے تنزیلہ عبدالرشید؟ وارث ہے گے نے؟ نہیں چلو انہوں رکھ دو، جمع کر دو، باقی انہوں انعام تو آکے دیا بھیجا. اچھا عائشہ اکرم دوسرا انعام 1000 چوں 929 نمبر. عائشہ اکرم ہے بھائی. اکرم دی بچی کیڑی ہے؟ عائشہ اکرم. اچھا ماشاءاللہ. اول انعام 100 کلاس دا ہے جن دے نام تے مدرسہ بنیا ہے. خنسا یوسف میری بیٹی ماشاءاللہ. او انعام صحیب نے دے دو ماشاءاللہ. اس بچی نے 1000 وچوں 961 نمبر ماشاءاللہ لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی ماشاءاللہ. خیر مبارک شیر پنجاب صاحب بچیاں دیا مبارکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اسی تا بچی پیدا ہوئے تو اسی مبارک لینے تے دینے، سانو کہ دی غمی ہے. تے ساڑیاں بچیاں پترہ نال واد کام پہ کر دیا نے. 8 بچیاں نے 8 استانیاں ماشاءاللہ جامعہ دے وچوں پڑھ کے دفار ماشاءاللہ. اچھا جی 100 انعام الصف الرابع چوتھی کلاس دا
تیسرا انعام ہے فرا امجد. فرا امجد 1100 چوں 905 نمبر حاصل کیتے نے ماشاءاللہ. ہاں جی کندہ ماشاءاللہ جی بیٹی خنسا دا جامعہ خنسا نام ہے. اندھے چاچے نے چھوٹے چاچے نے 2000 روپیہ انعام بچی نے دیتا. اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے ماشاءاللہ. فرا امجد اچھا میں منشا قادری صاحب کو دعوت دیاں گا کہ انعام دین. منشا محمدی صاحب. اچھا جی دوسرا انعام ثنا امجد وہ بھی انہاں دی بچی ماشاءاللہ. انہاں دی بچی نے ثنا امجد تے فرا امجد ماشاءاللہ. اے بچی نے دوسرا انعام حاصل کیتا ہے تے کتابی الرحیق المختوم ماشاءاللہ. 1100 وچوں 1000 ادھر ویڈیو بنایا کرو نال ویڈیو بنایا کرو تاکہ پھر یہ ریکارڈ وچ باتاں رہندیاں نے ماشاءاللہ جی. اچھا جی بیٹھو جی محمدی صاحب بیٹھو. میں حافظ محمد یحییٰ صاحب نے کہاں گا کہ وہ انعام دیں. سمرین ممتاز دیکھا جی پونجی میرا خیال سارا کوئی گول کرو جی. سمرین ممتاز ساریا کرسیاں ساٹھ کے تو ہو گئے نہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اے حافظ یحییٰ صاحب انعام سمرین ممتاز ٹوٹل نمبر نے 1100 تے حاصل کردہ نمبر نے 1003 ہے گے نے وارث ماشاءاللہ. ہاں جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی. کچھ عرصے تو پہلے نا شباز شریف نے لیپ ٹاپ ونڈے ساڑیاں بچیاں نے وفاق دے امتحان وچوں 7 لیپ ٹاپ جڑے نے انعام حاصل کیا ماشاءاللہ جی. اے جامعہ خنسا دا اعداد ہے ماشاءاللہ جی. حافظ یحییٰ صاحب بیٹھو. میں اپنے بھائی قربان سنگلا صاحب حضرت مولانا محمد قربان سنگلا صاحب نے دعوت دیاں گا کہ وہ انعام دیں. 100 انعام ہے آمنہ بشیر موضع ٹبا سنگلیاں والا. میں نے نہیں پتا تھی بچی بھی دوڑی ہے اے نہیں یہ تا 100 انعام نہیں. ہاں جامعہ نو ٹاپ کیتا ہے تیسرے نمبر تے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی ماشاءاللہ اس بچی نے آمنہ بشیر ماشاءاللہ. اس بچی نے ادھر کہنے ماشاءاللہ جی. تے اس بھائی دیاں ساریاں بیٹیاں میرے طرح اتھے پڑھ پڑھ تے فارغ ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ویڈیو بڑھاؤ جی ماشاءاللہ. ہاں جی. تو دوسرا انعام میں دعوت دیاں گا اپنے بھائی محمد یونس نو کیوں آن بچیاں نو انعام دیں. شیر پنجاب دا تے شیخ صاحب دا انعام دا وڈا پیا ہے نا دیونا. اے دوسرا انعام ہے خنسا یوسف. دوسری پوزیشن میری بیٹی نے مدرسے نو ٹاپ کیتا ہے. خنسا یوسف موضع توحید پور ماشاءاللہ. اینو انعام سہیل لے گا. اچھا جی اول پوزیشن جس نے پورے جامعہ نو علا کے رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ ٹاپ کر دیتا ہے پورے جامعہ نو ماشاءاللہ جی. چاچے بلال نے خنسا نو 5000 انعام دیتا ہے. دوسری پوزیشن بچیاں دی حوصلہ افزائی ہوندی ہے شوق پیدا ہوندہ ہے انہاں دی مہربانی ماشاءاللہ. پہلا انعام جامعہ نو ٹاپ کرنے والے وہ بھی تو کوئی ہوئے گا ہی نا ماشاءاللہ. ہونے آ گیا وہ ہے عائشہ طفیل موضع لالیاں والا کوٹ ماشاءاللہ. پورے جامعہ نو یعنی جامعہ جو پہلا تے ٹاپ میں دعوت دیاں گا میاں صاحب میاں محمد یار وٹو صاحب نو. اے نام بھی بڑا ہے تے وٹو بھی وٹو ہو اندر جنہوں وٹ بہتے ہو گا. اے جو ہے نا انعام دے بن ماشاءاللہ. ہونے نا دے واٹر سے کاٹ دیتے نے
ماشاءاللہ جی کھو جاؤ جی کیڑی تفیل کہڑا تسی جے اس بچی عائشہ تفیل دے وارث تسی پائی دے ماشاءاللہ اے جس بچی نے ٹاپ کیتا ہے نا اوہ آدھیاں بچیاں داخل کرا ہوا ہے مدرسے سے بڑیاں موجاں دیا ویکھو کتنی عزت بیٹی عزت دے رہی اللہ کی طرفوں آج ملک شوکت نے 5000 نام دیتا ہے لالہ گوڑ ساڑھو پت جان دے نہ ماں نہ پیو نو دین ہے نا تے آفیہ صاحب نے 500 دیتا ہے اے انعام بھی ایک بناؤ ویڈیو کیمرے سے لے آؤ ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ماشاءاللہ یہ اول انعام سی نا نہیں یار اول انعام ہے عائشہ طفیل دا اول نام ہے دوم انعام خنسا یوسف دا ہے ایک ہی نہیں دینا چلو جی ماشاءاللہ بیٹھو میاں صاحب جی انشاءاللہ کم اینڈ تک پہنچن لگیا ہے اے وہ بچیاں نے ماشاءاللہ 16 بچیاں جنہاں نے 6 سال جامعہ دے وچ ٹھہر کے میریاں بیٹیاں 6 سال رہیاں نے روحانی باپ میں نہ دا میں اج اصلی باپ دے حوالے کر لگیا قرآن دا علم دے کے حدیث دا علم دے کے عقیدہ توحید دے کے مسلک اہل حدیث دے کے اے میرا جہیز دے میں بچیاں نو جہیز دے کے توڑن لگیا اللہ کیوں اے توڑا گا اگلے سال 20 بچیاں میریاں ہور ہون گیا میں یہ جہیز دین لگیا قرآن تے کہندے ہوتے تھے نا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے یزدانی شہید لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما جن دے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہوئے ان دی قسمت دی کی ریس ہوئے انہاں بچیاں دی کوئی ریس نہیں اے بچیاں عام بازاری بچیاں نہیں اے بچیاں کو عام عورتاں نہیں اے بچیاں او نے جنہاں دے پیراں دے تھلے رب دے رحمت دے فرشتے پروشاں دے تے دعاواں کر دینے تے حفاظتاں کر دینے تے راکھیاں کر دے ساڑی بھی رب نے ڈیوٹی لائی محمد یوسف کھوکرا تم ہی انہاں بچیاں دی خدمت کر لے اللہ نے موقع دیتا تو اے ماشاءاللہ 16 بچیاں خیر میں انہاں دے نام بولتا جاؤں گا تے وارث انہاں بچیاں دا انعام زیادہ ہے ماشاءاللہ او بخاری شریف دا سیٹ اور بھی کتاباں اور بھی انعام ماشاءاللہ تو میں پہلا نمبر تے قندیل اکرم یہ میرے بھائی جوارے تو نے ماشاءاللہ آدھی بچی دی تربیت اور پڑھان واسطے بڑا پیسہ بڑا ٹائم لایا ہے اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے اے انعام شیر پنجاب پہلا انعام ہے میرے شیر پنجاب بھائی مولانا منظور صاحب انہاں نو انعام بدان گے ویڈیو بنانا جلدی لے آؤ کیمرے سے ماشاءاللہ پورا شیر پنجاب لے آؤ اچھا جی دوسرا اے چک جوہر سنگھ جوہر سنگھ اچھا دوسرا انعام ہے رمشا رفیق ماشاءاللہ محمد رفیق چک تھاورا ساڑھے گوانڈ اللہ تو کس گھر وچ قرآن حدیث پہنچا چلیا کتھے جا کے جتھے سوچا بھی نہیں سی چک تھاورا سارے مخالف اللہ نے قرآن تے حدیث دا علم اوتھے پہنچا چلیا رمشا رفیق ماشاءاللہ بڑی لائق قابل بچی ہے اللہ انہیں استقامت عقیدہ توحید قرآن حدیث پھلان دی توفیق عطا فرمائے اگے آگے جی ماشاءاللہ میں نے بھی کوئی آگ پاؤنے جی چلو ماشاءاللہ پیار محبت ہے ماشاءاللہ اگے آگے جی ارم عبدالرشید ماشاءاللہ بھائی عبدالرشید صاحب دی ٹپے سنگلے ہوں دے بیٹی
انہاں نو انعام دیون گے شیخ محمد ادریس اسری صاحب، بیٹھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ انعام سانو بھی مل گیا جی، اللہ کنے ارباں دا انعام، سر دا تاج سانو اتنا ہی بڑا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ سانو انعام چاہیے اللہ کولو۔ اگے آگے جی ادن ابراہیم محمد ابراہیم درمے والا ماشاءاللہ، چک درمے والا ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ چلو لو جی اللہ، اے میری بیٹیاں دی طرفوں انعام، اللہ عزت دا پہلو ہے۔ دوسرا اگے ہے تنزیلہ جابر، محمد جابر منتالے تو ساری برادری دی بچی درس منتالے اتوں بھائی جابر نے ماشاءاللہ آئے نے، آجو آجو ماشاءاللہ اے انعام حاصل کرو۔ اللہ گھنٹہ لگتا ہوں انعامات دے، اس سے بڑی شارٹ کٹ کر رہے ہیں موسم نو دیکھ کے ماشاءاللہ۔ آگے آئیے آج ماشاءاللہ مولانا شیر پنجاب فرما رہے ہیں، اے خو جے موسم جو اینی سردی جو اے خو جا کامیاب جلسہ، اینا رش اینا ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے۔ اللہ اجے توڑی تقریر جلے 2.5 گھنٹہ ہونی اس لئے پتہ لگے تھا نا۔ اچھا ماشاءاللہ اگے ہے ساڑھی آدھی بیٹی ماشاءاللہ، چاچے دے بیٹے دی بیٹی بھائی دی بیٹی ہوگی نا، ادیبہ عمر، انہوں دے باپ دے آئے عمر اسماعیل توحید پر ماشاءاللہ وہ انعام حاصل کرنا ماشاءاللہ۔ اگے آگئی جی بچی سجل حنیف محمد حنیف نیرہ والا ماشاءاللہ، اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اے جڑا بچیاں تر وہ انعام آ رہے ہیں نا، ادھا مولانا منظور صاحب دینا تو ادھا میں لینا ہے، ارمال ہی دے گئے نے تسی لے پھرے کوئی میں لے پھرے۔ اچھا جی ماشاءاللہ معافیہ امین اے بھی توحید پور دی بیٹی ہے، الحمدللہ توڑی اطلاع واسطے توحید پور کوئی ایسی بیٹی نہیں جڑی درس نہ پڑھی ہو، ساریاں بیٹیاں ایسی بچیاں پڑھیاں نے۔ ان میرے گھر جاٹھنے تے اگا صاحب لول کنیاں ہونیاں نے 250-300 کارے، کوئی بچی نہیں بکھاؤ گے جڑی قرآن حدیث دا علم لے کے تو حاصل کر کے نہیں گئی ماشاءاللہ۔ تے پورا پنڈ ماشاءاللہ اہل دی سے، تے پورا پنڈ داڑیاں آڑا، تے پورا پنڈ نمازی ماشاءاللہ۔ اللہ نے اس پنڈ دے احسان کی، اور میں پچھلا جمعہ پڑھایا میں پریشان تھا، باہروں خرچہ بند، میں خیال جمعہ پڑھایا تو میں جلسہ کراواں، اے مولوی منظور نو صدا تے اسماعیل عتیق نو صدا تے خرچہ میں کر دو، یہ نہ 3 لاکھ روپیہ منٹا جو کر دیتا ماشاء۔ تے میں جمعہ لیا سی 23 دا مولانا منظور صاحب کو انہاں کہا میرے اشتہار ٹنگے کھڑے نہیں، میں نے نہ چھیڑ ماشاءاللہ۔ پنڈ دی بلے بلے پنڈ بڑا ہی ماشاءاللہ، اللہ دی رحمت اللہ دا احسان ہے، اللہ دا فضل ہے پنڈ دے۔ یہ اللہ پاک نے سانو موقع دیتا سی انہاں دی تربیت ٹریننگ کی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ تو معافیہ امین یہ چلے گئے، اچھا چلو جی ماشاءاللہ شاہد صاحب بیٹھو ماشاءاللہ تشریف رکھو۔ میں ہوں دعوت دیواں گا حاجی محمد ذوالفقار میرا بھائی نے اتنے بیٹھا ہے نا، پہلے ہی بول پہ آندا 50 کو یار میرا لکھ لے جلسے چ، اور حاجی ذوالفقار ماشاءاللہ اللہ اللہ اس بھائی دی چھوٹے بھائی انہوں نے کہا 50 کو تو میرا لکھ لے ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سارے ساتھی ماشاءاللہ جنہوں آکھیا ہے نا جی اینے کو دیویں انہوں نے آکھا جی لے لے، میں کدے پہلی باری منگیا بھی کدے نہیں، میں تو آپ کاروباری آدمی ہے، میں تو آپ پلو لاون والا۔ خیر مبشرہ محمد علی اے چمبے دی بچی ہے، چمبا پنڈ ہے ویلی لکھا دے نال، وہ آن ماشاءاللہ انعام حاصل کر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ
ویڈیو بنا نہیں بس پیچھے رہ ماشاءاللہ جی آجی اسحاق عرف ججا سو کدھر ہے نے میں دعوت دیواں گا آجی ذوالفقار نو کہ وہ تسمیہ محمد کہ مبشرہ محمد ہے آج یہ دوویں بہناں نے یہ دو میرا بھائی انعام دے گا یہ دوواں دے انعام اے ماشاءاللہ یہ حاصل کرنا اللہ پاک نے ایک گھر سے دو دیاں نو عالم بناتا 21 سال سے ماشاءاللہ انہاں بچیاں نو 5000 روپیہ بھی انعام حاجی صاحب دے رہے ہیں حاجی نوید او کتنے نے گیان اور اسی طرح حاجی اسحاق عرف ججا سو اگے آ جاؤ یار کتنے ہے گئے یہ تھا حاجی محمد یاسین یہ اگے آؤ نا چلو حاجی صاحب بیٹھو بس انعام تسی دے لیا اگے صوبیہ ریاست بن ریاست علی نور پور ماشاءاللہ او ملکہ آستے کول اتھو بچیاں جی نا باول نگر تے باول پور تو پڑھ دیا نے والسلام ورحمت اللہ جی کی حال ہے جی ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ اب ایکھو کڈا وڈا انعام سانو ملیا اللہ اکبر اے بھائی ریاست علی نے مدرسے نہ بڑا پیار کر دینے ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی نام ماشاءاللہ سب تو بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ ہاں جی میں تم دساں شیخ صاحب درس دے رہے سن تے مولوی تھکے ہوندے تے مولوی دا مسئلہ تے گل نہیں سن دے آندے سانو کدھر تاڑ کمرے تے میں شیر پنجاب لے آندا بہ جائے جی گلاں سن لین دے بڑا مزہ آیا نے اللہ ماشاءاللہ اللہ میں دعوت دیواں گا حاجی محمد یاسین کتنے نے محمد بلال میرے بھائی محمد بلال نے وہ آن گے صوبیہ ریاست نو انعام اب بھائی ویڈیو مارو جدھر کیمرہ مار کی کرنا تیرا دماغ ٹھیک کرنا ہے کرن کے شیر پنجاب ماشاءاللہ ادھر کیمرے چلے آؤ جی اگے جی ماشاءاللہ ایمان خالد حسین باول پور تو ماشاءاللہ اے بچی دا تعلق باول پور راج مدرسے تھوڑے نے ایک اللہ نے نام دیتا ہے مدرسے دا اے تو اڈیاں دعاواں نا اللہ دے ولیو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی خالد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی انہوں نے انعام دیو حجی یاسین کونی تے ججا سو بھی دے گا ایسی حجی منشا مختار کوئی گا بھی کہ نہیں میرا خیال ہے روٹی بچاؤ نے سو نے مختار تو میں دعویٰ دیواں گا کہ او ایسا انعام دیوانا انم مصطفیٰ ٹبا سنگلیال انم مصطفیٰ آجو آجو منزہ فیصل بنگلے کو گیرے تو صدر کو گیرا وہ بات جان پہلے بھائی تسی ٹھلے جے ایک کیڑے نے انم مصطفیٰ ماشاءاللہ ویڈیو والا وہ کیمرے والا چلو جی انعام حاصل کرو بیٹھو مختار منزہ فیصل میں عبدالرشید نو دعوت دیاں گا آؤ انعام دیو بچے منزہ فیصل انہوں انعام دیو ماشاءاللہ عبدالرشید ہاں آؤ انعام بچے اے جی مدرسے دا حصہ نے اے ماشاءاللہ ساڑھے بازو نے جو انہوں نے آکے لو جی تیار ہے پائی نے ساڑھے ماشاءاللہ میں ماریا یاسین بن محمد یاسین راما
ماشاءاللہ آ جاؤ بزرگو آ جاؤ اے انعام دین واسطے میں محمد اسلم نو دعوت دیاں گا وہ آن انعام دے محمد اسلم صاحب ماشاءاللہ جی تو اگے ہے عرفان صاحب آن گے انعام دین گے آ جاؤ دوسرا انعام ایک انعام ہے نا کو دعاؤ جی وہ بھی بولا گیا چلو عرفان صاحب پہنچو ویڈیو بناؤ چل منے ہو جاؤ تسی کھڑے رہو تھوڑی ایک بچی اور ہے کھڑے ہو جاؤ اب محمد دین ہلو یاسین اچھا اچھا میں ایک اور بچی آخری بچی نورین محمد دین ماشاءاللہ اے بھی رامے تو نے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ اے پھاڑی یار لو جی اے ہے جامعہ دا رزلٹ اور کارکردگی کہتے جی